صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیات تھیں۔ صحابیات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ جہاد کو افضل ترین اعمال خیال کرتے ہیں، تو ہم لوگ عورتیں جہاد پہ نہ جایا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن افضل ترین جہاد تو حج مبرور ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ بہترین حج مبرور ہے۔ اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، افضل ترین اعمال میں عمل کون سا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، پھر جہاد، پھر حج مبرور تمام اعمال میں افضل ہے۔ ابن منقدر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف تھا۔ تو طواف جب مکمل کیا تو فرشتوں کی جماعت آ گئی ملاقات کے لیے، اور فرشتوں نے دعا دی کہ اے آدم، تم کو حج مبرور نصیب ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے، یہ جو کنکریاں مارتے ہیں نا جمرات پہ جا کے، وہ دعا کیا کرتے تھے اس وقت جب وہ کنکریاں مار رہے تھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اللہ میرے اس حج کو مبرور بنا اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی جب جمرات پہ کنکریاں کرتے تو یہ کہتے اللہم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اللہ میرے حج کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور حضرت ابراہیم نخعی تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پسند کرتے تھے کہ جب آدمی رمی کرے، کنکریاں مارے، اس وقت دعا کرے۔ اب کنکریاں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس وقت کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں حج مبرور کی دولت عطا فرما جس کی جزا صرف جنت ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر۔